انسان کو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے یا جنرلسٹ ہونا چاہیے. یہ ایک بہت پرانی بحث ہے. آپ کو یہ تقریباً کم سے کم 2500 سال پہلے تک تو اس کا آپ کو ٹریس مل جائے گا کہ انسان کو اسپیشلسٹ ہونا چاہیے یا جنرلسٹ ہونا چاہیے. یہ ایک بہت تاریخی کرو ہے جس سے انسانیت گزری ہے, مین کائنڈ گزرے ہیں, اور اب جو ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سچویشن بڑی دلچسپ ہے. یعنی کہ تاریخی طور پہ اسپیشلزم کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا. جنرلزم یعنی کہ وہ لوگ جو ایک سے زیادہ فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں ان کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا. یعنی کہ آپ ارسطو کی اگر آپ مثال لیں کہ ایرسٹوٹل جس کو فرسٹ جینوئن سائنٹسٹ کہا جاتا ہے, کہ اس کی جو میتھڈالوجیز ہیں, ٹھیک ہے بڑی غلط بھی ثابت ہوئی بعد میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو ماڈرن سائنس آج ہے اس میں آج بھی ارسطو کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایون ٹوڈے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹکس پہ بھی, ایستھیٹکس پہ بھی اس نے لکھا. یعنی کہ اپنے آپ کو کنفائن نہیں کر لیا ایک فیلڈ میں. ہمارا جو گولڈن ایرا ہے اسلام کا, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء جو تھے وہ سائنسدان بھی تھے. بہت بڑے بڑے سائنسدان جو تھے وہ فلاسفرز بھی تھے. یعنی ہسٹوریکلی تو سائنس اور فلاسفی کا آپس میں بڑا ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ رہا ہے. اس پہ میں لکھ بھی چکا ہوں, میڈیم پہ ایک آرٹیکل میرا موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں کا کیا تعلق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ رہے ہیں وہ کبھی اسپیشلزم کی طرف نہیں گئے. بڑے بڑے جو رینیسانس کے دور کے جو آرٹسٹ ہیں, آپ اگر ان کو دیکھیں, ڈیونچی فار ایگزامپل ایز اے پرائم ایگزامپل, کہ کتنے ہی چیزوں میں وہ مہارت رکھتے تھے, کسی ایک چیز میں وہ اسپیشلزم ان کا نہیں تھا. چلتے چلتے آپ آگے آ جائیں کافی تو آپ محسوس کریں گے کہ ایون جو ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز آئے, جب یہ ایج آف انلائٹنمنٹ آئی اس کے بعد کے, تو وہ بھی کئی چیزوں میں مہارت رکھتے تھے. وہ دین جو اسکولنگ کا سسٹم ہے, جب یہ یونیفارم ایک اسکولنگ کا سسٹم بن گیا تو اس کے بعد پھر ایجوکیشن کی جو نیچر ہے یہ چینج ہو گئی, کیونکہ اب ایجوکیشن کا تعلق جو ہے وہ جابس کے ساتھ ہونے لگا. ویئر فور جنرلزم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور اسپیشلزم آہستہ آہستہ آگے جانا شروع ہو گیا. اس فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں, فلاں فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں, فلاں فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از رانگ. اور اس چیز کو تو اب ہم جو ہماری سوشل اسٹڈیز ہیں وہ بھی ریکگنائز کر رہی ہیں دنیا میں, کہ جو مستقبل ہے وہ اسپیشلسٹس کا نہیں ہے, وہ جنرلسٹس کا ہے. اب فرق کیا ہے دونوں میں جو ماڈرن انڈرسٹینڈنگ ہے جرنلزم اور اسپیشلزم کی. جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ ماہر ہے, لیکن اس فیلڈ کے باہر اسے کسی چیز کا نہیں پتہ. اپنے آگے پیچھے دیکھیں, آپ کو مل جائیں گے بہت سے ایسے لوگ. اور جو جنرلزم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ جنرلزم کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو احساس ہے اس چیز کا کہ کسی ایک چیز میں اسپیشلائز کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ وہ جنرل اس کا جو نالج ہے اور اسکل لیول ہے وہ ڈائیورس ہے, اور اس میں سے وہ 5-6 چیزیں ہیں جن میں سے وہ کسی ایک چیز میں اسپیشلائز کر سکتا ہے. یہ ہے ماڈرن ڈیفینیشن جنرلزم کی. میں یہی مشورہ دوں گا, اور میں خود بھی اگر آپ مشورہ دینے سے پہلے اگر میں اپنی بات کو کوالیفائی کر سکوں, کہ میرے ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو سیلز کا ذکر بھی مل جاتا ہے کہ میں اس کا ٹرینر ہوں, سائیکالوجی کا مل جاتا ہے کہ میں اس کا ٹرینر ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فلسفے پہ بھی بات کرتا ہوں, سائنس کا میں آرڈنٹ ریڈر ہوں, سائیکالوجی کو میں بہت زیادہ میں اسٹڈی کرتا ہوں, اور جو مختلف میرے ٹاپکس ہوتے ہیں ایک رینج. آف کورس میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں, میتھس پہ نہیں کر سکتا, نمبر آف دا ٹاپکس میں ان پہ بات نہیں کر سکتا, بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ میں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا ہوا. تو چونکہ میں نے اپنے آپ کو کنفائن نہیں کیا, دیر فور آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو ایڈوائز ایز ویل کہ اپنے آپ کو اسپیشلزم کی طرف نہ لے کے جائیں, پرٹیکولرلی آج کی دنیا میں. یعنی کہ جس تیزی کے ساتھ نالج بڑھ رہا ہے, بہت سی ڈگریز ایسی ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ ڈگری ختم کرتا ہے تو جو ڈگری میں اس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے 3 سال یا 4 سال کے پروگرام میں, بہت سا نالج آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہوتا ہے بائی دا ٹائم دیٹ پرسن فنشز. تو اس لیے اسپیشلزم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کارنر میں کر لیا, اب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اتنی تیزی کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے, اتنی تیزی کے ساتھ جو نالج کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ ان کی نالج کے اندر ڈائیورسٹی آ رہی ہے, تو ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود کو تبدیل کرے. دیر فور گو فار جنرلزم. 3-4-5 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ایسی جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اینڈ ہوپ فلی آپ کی زندگی میں کافی بہتری آئے گی. لاسٹ انفارمیشن بٹ آف ڈسکلیمر, یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو نہیں تھا. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی موٹیویٹڈ بیکاز آف واٹ آئی سے. اگر آپ ہو جاتے ہیں موٹیویٹڈ تو چلیں, میں آپ سے دعا کا طالب ہوں گا, لیکن میں اپنی یہ جو
مسلسل جان چھڑاتا رہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی کہ میں کوئی موٹیویشن اسپیکر ہوں. I'm just sharing my experience. If you like it, thank you very much indeed. If you don't like it, well, still thank you for listening to me.